السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، فروری 2026 دنیا کی نظریں نئی دہلی پر تھیں۔ ایک ایسا اے آئی سمٹ جہاں بھارت خود کو اگلی ٹیکنالوجیز سپر پاور ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف چند گھنٹوں میں یہی ایونٹ عالمی مذاق بن گیا۔ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026۔ اس نمائش میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ بھارت کا سر ہمیشہ کے لیے شرم سے جھک گیا۔ ایسے راز سامنے آئے جنہوں نے پوری نمائش کی ساکھ پر سوالات اٹھا دیے۔ آج دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے دوستو، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف چین۔ اے آئی، روبوٹکس، کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ وہ میدان ہیں جہاں آنے والی عالمی قیادت کا فیصلہ ہوگا۔ چین پہلے ہی اپنی کمپنیوں جیسے کہ یونیٹری روبوٹکس، ہواوے اور سینس ٹائم کے ذریعے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ امریکہ اوپن اے آئی، گوگل اور ٹیسلا جیسے اداروں کے ذریعے میدان میں ہے۔ ایسے میں بھارت نے خود کو تیسری طاقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے یہ عظیم سمٹ منعقد کی گئی تھی۔ سمٹ کے پہلے ہی دن دوستو ایک سٹال پر بھیڑ جمع تھی۔ لوگ موبائل سے ویڈیوز بنا رہے تھے، کیمرے اس طرف تھے۔ یہاں بھارت کی ایک یونیورسٹی نے اے آئی روبوٹ کتا پیش کیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ یہ میڈ ان انڈیا انوویشن ہے۔ یہ تھا گال گوٹیاس یونیورسٹی کا سٹال۔ مائک پر الفاظ گونجے، یہ ہمارا تیار کردہ اے آئی روبوٹ ہے جو مستقبل کی جنگوں، سیکیورٹی اور انڈسٹری میں استعمال ہوگا۔ اس یونیورسٹی نے ایک روبوٹک کتا پیش کیا جسے اورین کہا گیا، اور ایک پروفیسر نے میڈیا کو بتایا کہ یہ یونیورسٹی کی اپنی تحقیق اور ایجاد ہے۔ یہاں بھارت کے پڑھے لکھے لوگ ایک غلطی کر گئے، یا پھر لگتا ہے کہ بھارت ابھی بھی 18ویں صدی میں رہ رہا ہے۔ اے آئی کا تیسرا بڑا ملک کا دعوے دار یہ بھول گیا کہ اے آئی کا دور ہے اور یہاں اب جھوٹ فوراً سے پہلے پکڑا جائے گا۔ ناظرین، اس نمائش میں موجود لوگوں نے اس کی ویڈیوز اور تصاویر فوری طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین اور روبوٹکس کے شوقین افراد نے دیکھتے ہی اس کے ڈیزائن، سینسرز، کیمرے کی جگہ اور حرکت کے انداز سے پہچان لیا کہ یہ دراصل چین کی کمپنی یونیٹری روبوٹکس کے کمرشل ماڈل یونیٹری GO2 سے مکمل طور پر ملتا جلتا ہے، جسے کوئی بھی آن لائن خرید سکتا ہے۔ بعد میں صارفین نے کمپنی کی ویب سائٹ اور ویڈیوز کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے ثبوت بھی سامنے رکھ دیے۔ یوں عام شہریوں نے جو صرف نمائش دیکھنے آئے تھے، انہوں نے بھارت کی اے آئی نمائش کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا۔ ناظرین، ڈیجیٹل میڈیا پوسٹوں میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ چین نے اس روبوٹ کا کچھ کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور چین نے وہیں سے اپنے ملک میں بیٹھ کر اس کو کنٹرول کرتے ہوئے روبوٹ کو بھارت میں جاری نمائش کے دوران ہی غیر فعال کر دیا، اور دنیا بھر میں طنز و مذاق شروع ہو گیا۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک روبوٹ نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے مسئلے کی علامت تھا۔ اس روبوٹ کا راز کھلنے کے بعد بھارتی نمائش میں جھوٹ کی پرتیں کھلنے لگیں، اور ایک ایک کر کے تمام پروجیکٹس کے راز کھل گئے۔ سمٹ میں مزید ایسے پروجیکٹ سامنے آئے جو بیرون ملک تیار ہوئے تھے۔ کچھ سٹالز پر امپورٹڈ ہارڈ ویئر تھا، لیکن انہیں انڈین انوویشن کہا جا رہا تھا۔ ایک سوکر ڈرون، ایک روبوٹک آرم اور کچھ اے آئی سسٹمز۔ ٹیک ماہرین نے دیکھا کہ ان میں سے کئی ٹیکنالوجیز دراصل بیرون ملک تیار ہوئی تھی۔ اس نے ایک بڑا سوال کھڑا کیا کہ کیا انوویشن تھا یا صرف مارکیٹنگ تھی؟ یہ خبر صرف بھارت تک محدود نہیں رہی۔ امریکہ، چین اور یورپ کے ٹیک حلقوں میں بحث شروع ہو گئی۔ کچھ ماہرین نے کہا اے آئی میں کریڈیبلٹی سب سے اہم ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو سرمایہ کار بھی بھاگ جائیں گے۔ چینی سوشل میڈیا پر میمز بننے لگے۔ یہ کہا جانے لگا کہ اے آئی کی جنگ میں PR نہیں، ٹیکنالوجی جیتتی ہے۔ اس سکینڈل کے بعد یونیورسٹی کا سٹال ہٹا دیا گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں، سخت ویریفیکیشن رولز کی بات ہوئی، لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ جو سمٹ بھارت کے لیے PR وکٹری ہونا تھا، وہ کنٹروورسی میں بدل گیا۔ یہ واقعہ بھارت کی اصل طاقت اور کمزوری دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، بھارت سافٹ ویئر اور IT میں بہت مضبوط ہے، دنیا کی سب سے بڑی IT ورک فورس رکھتا ہے، لیکن روبوٹکس اور ہارڈ ویئر میں ابھی بہت پیچھے ہے۔ سیمی کنڈکٹر اور ڈیپ ٹیک میں چین اور امریکہ سے فاصلے پر ہے۔ اس لیے بھارت زیادہ تر سافٹ ویئر سلوشنز پر فوکس کرتا ہے، جبکہ چین ہارڈ ویئر اور مینوفیکچرنگ میں سرمایہ لگاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک روبوٹ کی نہیں، یہ عالمی طاقتوں کی نئی جنگ کی کہانی ہے۔ کریڈیبلٹی اور انوویشن کی جنگ ہے۔ یہ مستقبل کی قیادت کی جنگ ہے، اور ہمیں سکھاتی ہے کہ اے آئی میں سب سے اہم چیز ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ٹرسٹ ہے، کیونکہ اس نئی دنیا میں جھوٹ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا، اور جو سچ پر کھڑا ہو وہی مستقبل کا مالک ہوتا ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔